السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آیت نمبر 37 سورۃ بقرہ. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، بس سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے من ربی اپنے رب سے، کلمات چند کلمات، فتاب علیہ پس وہ اس کے اوپر متوجہ ہوا، انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ وہی توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے. فتلقى لقئی اس کا روٹ ہے، لام قافیہ، ملاقات اسی سے سیکھنے کے لیے آتا ہے. تو آدم علیہ السلام نے سیکھے کس سے؟ اپنے رب سے کلمات. یہ کلمات جو آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھائے قرآن مجید میں موجود ہے. قال ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یعنی ان دونوں نے کہا اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پہ رحم نہیں کرے گا تو یقیناً ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. تو یہ کلمات اللہ تعالیٰ نے خود سکھائے آدم علیہ السلام کو، اور ان کلمات کے ساتھ دعا مانگنے کی ترغیب دی گئی. حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بڑے سے بڑے آدمی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی حدود کو توڑنے کی قطعاً گنجائش نہیں ہے. جب پیغمبر کے لیے گنجائش نہیں تو پھر بعد کے ولی، درویش اور صوفی کیسے ہو سکتے ہیں کہ ہم نماز نہ بھی پڑھیں تو ہم پہنچے میں کہاں پہنچے میں. جب میرے نبیوں کی نماز معاف نہیں ہوئی تو پھر اس کے بعد ولی کس قابل ہیں، ہم کس قابل ہیں. تو جو اللہ کا حکم ہے اس حکم کو اسی طرح قبول کرنا ہے. جن کاموں سے روکا گیا اس سے رکنا ہے. دعا کی قبولیت کی کچھ شرائط ہوتی ہیں. پہلی شرط ہوتی ہے کہ ندامت کا اظہار، جو حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو ہوا کہ ہم سے غلطی ہوئی، بھول ہوئی، لرزش ہوئی، ہم نے اپنے رب کی حکم کو عدولی کر دی. پھر اصلاح کی، اپنی اصلاح کری کہ آئندہ غلط کام چھوڑ دیں گے اور آئندہ نہ کرنے کا عہد بھی کریں. اس برائی کو اصلاح کریں، غلط کام چھوڑ دیں اور آئندہ نہ کرنے کا عہد بھی کریں، اور پھر توبہ استغفار کثرت سے کریں. یہاں سے توبہ کی تعلیم کے ساتھ یہ بھی معلوم ہوا کہ دعا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے دل میں القاء ہوتی ہے. یہ بھی اس کی رحمت ہے کہ خود ہی دعا سکھائے اور توبہ کی توفیق دے اور پھر اس کو قبول بھی فرما لے. اور یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ 3 کردار آپ کو نظر آتے ہیں. ایک کردار ہے شیطان کا، سٹارٹ سے دیکھتے ہیں. ایک کردار ہے فرشتوں کا. انہوں نے فوراً انہیں احساس ہوا اور انہوں نے کہا کہ اے میرے رب، ہمیں بس اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا، ہم اس سے زیادہ نہیں جانتے. انہوں نے فوراً اعتراف کیا اپنی محدود علم کا یا کم علمی کا. دوسرا کردار تھا شیطان کا. اس نے ایکسیپٹ نہیں کیا، اپنی غلطی کو نہیں مانا، اور اس غلطی کو وہ پھر اس کے بعد عذر پیش کرنے لگ گیا. اور کیا کہا؟ آگے آپ قرآن میں پڑھیں گے کہ نہ آپ آدم بناتے اللہ، نہ مجھے سجدہ کرواتے، نہ میں انکار کرتا، نہ روندہ درگاہ ہوتا. یہ شیطانی صفت ہوتی ہے کہ آپ دیکھ کے نہ چلیں، کسی چیز سے ٹکرا جائیں اور کہ یہ رکھی کس نے ہے یہاں، اور اس بیچارے کی سختی آ جائے، ملازم کی یا گھر کی کسی اور فرد کی. آپ کو اللہ نے آنکھیں دی ہیں، آپ دے سکتے ہیں نا کہ آگے کوئی چیز غلط جگہ پڑی ہے. تو جو شیطان تھا وہ اڑ گیا، مانا نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے میری امت اس وقت تک خیر پہ قائم رہے گی جب تک وہ اپنے گناہوں کا عذر نہ تلاشنے لگ جائے. غلطی انسان ہی سے ہوتی ہے نا، بھول چوک بھی ہوتی ہے، بڑے بڑے گناہ بھی ہو جاتے ہیں. گناہ کبیرہ کرتا ہی انسان ہے، لیکن جب وہ اس کو احساس ندامت آ جائے، جب اسے اصلاح کی خواہش آ جائے اور آئندہ کے لیے اس سے توبہ کر لے اور کثرت سے استغفار کر لے تو اس کے راستے کھلے ہیں. اللہ کی طرف تو ہم جاتے ہی گناہ لے کے ہیں نا، لیکن وہ کہتا ہے بھولو ان گناہوں کو اور آگے بڑھو، کیونکہ وہ توبہ قبول کرتا ہے، متوجہ ہوتا ہے اس شخص پہ جو توبہ کرے. تو اس لیے اپنے غلطیوں، اپنی بھول، اپنی لرزشوں کا عذر کرنے کے بجائے ایکسیپٹ کریں. اللہ کو بہت پسند ہے. اور توبہ اسی وقت ہو جاتی ہے جب آپ کو احساس ندامت جاگتا ہے، جب آپ گلٹ فیل کرتے ہیں. الفاظ تو بس اپنی دل کی تسلی کے لیے ہم کرتے ہیں، اللہ دل کی کیفیت کو جانتا ہے. اور ایک رویہ حضرت آدم علیہ السلام کا، بھول ہوئی، حکم عدولی ہوئی، فوراً غلطی، اپنی لفظ غلطی بھی میں پیغمبر کے لیے نہیں یوز کرنا چاہتی، فوراً اپنی بھول کو
ان کی اصلاح کر لی، ایکسپٹ کر لیا کہ اللہ مجھ سے ظلم ہوا، میں نے اپنی جان پہ ظلم کر دیا۔ جب آپ اللہ کی حکم مندولی کرتے ہیں تو اللہ کا کچھ نہیں جاتا، در حقیقت آپ اپنی جانوں پہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں، اپنی جانوں کو قبر کے عذاب کے لیے اور جہنم کے عذاب کے لیے تیار کر رہے ہوتے ہیں۔ ہر چیز جو بھی آپ غلط کرتے ہیں، چاہے اس میں حقوق العباد ڈیمیج ہوتے ہیں، حقوق اللہ، یا اس کے علاوہ گناہ کبیرہ بھی کرتے ہیں، لیکن در حقیقت آپ اپنی آخرت خراب کر رہے ہوتے ہیں، اور اپنی دنیا بھی اور اپنی قبر بھی۔ اس لیے یہ جو ہے نا، ربنا ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، یہ ہر انسان کے لیے۔ تو اس لیے فوراً وہ الفاظ جو پیغمبروں کو اللہ کے نبی نے سکھائے، اللہ نے سکھائے نبیوں کو، اور اللہ کے نبی نے بھی آگے اپنی امت کو سکھائے، وہ یاد رکھا کریں، ان الفاظ کے ساتھ اپنے رب کے در کو کھٹکھٹایا کریں، اور یاد رکھیں کہ جس لمحے آپ توبہ کرتے ہیں اسی لمحے آپ کی توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ انہو، بے شک وہ، ہوا وہی کون، اللہ تعالیٰ، التواب، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے، الرحیم، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ کتنی بڑی توبہ قبول کرنے والا ہے کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ، میں نے بہت بڑا گناہ کر دیا، میری بخشش نہیں ہوگی۔ کہا کتنا بڑا کر دیا؟ اللہ تو غفور الرحیم ہے۔ کہنے لگا جی دریاؤں سے بھی بڑا۔ کہا پہاڑوں سے بھی بڑا؟ کہا نہیں، اس سے بھی بڑا۔ کہا ہواؤں سے بھی زیادہ؟ کہا اس سے بھی زیادہ۔ اللہ کے نبی نے کہا کیا اس کی رحمت سے بھی بڑا؟ تو اسے کہا نہیں، اس کی رحمت سے بڑا میرا گناہ نہیں۔ تو کہا پھر یقین رکھ کہ جس لمحے تیرے اندر ندامت پیدا ہوئی، جس لمحے آپ نے توبہ کی، اسی لمحے آپ کی توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ توبہ کے اور بھی کلمات آپ کو ملتے ہیں، آپ جب آگے آگے چلیں گے تو آپ کو آیتیں ملیں گی، جیسے اللہم لا الہ الا انت سبحانک و بحمدک ربی انی ظلمت نفسی واغفر لی۔ اس طرح کی بہت سی آیتیں آپ کو ایاک نستعین بک پہ بھی مل جائے گی، اور استغفار کے کلمات بھی بہت سے ہیں، وہ سب یاد کریں۔ اور اصل چیز ہے کہ ایکسپٹ کریں کہ ہم سے غلطی ہوئی، اور اس غلطی کو ایکسپٹ کرنے کے ساتھ ہی اگر کسی انسان سے ہوئی تو اس سے بھی سوری کر لیں، اور اگر دعا ملتی ہے آپ اپنے بڑوں کو کہہ کہ معاف کیجیے گا، میں تھوڑا جلدی میں آپ کی بات صحیح نہیں سن سکا، یا معاف کیجیے گا، درگزر کیجیے گا، میں آپ کے کام پراپر طریقے سے نہیں کر سکا، تو بڑا دل خوش ہوتا ہے کہ دیکھو اس میں کتنی عاجزی ہے۔ تو میرا ایک اصول ہے زندگی کا، دعا کیجیے، دعا دیجیے، دعا لیجیے۔ تو ہر وقت دعا کرتے رہا کریں، کوکنگ کرتے، کام کرتے، اٹھتے بیٹھتے۔ ویسے بھی ماشاءاللہ 1000 ایک سنتے تو انسان دن کو آرام سے فالو کر سکتا ہے، بستر سے اٹھنے سے لے کے واش روم سے اور رات تک سونے تک اس قدر دعائیں ہم پڑھتے ہیں۔ وضو کی بات کی کرتے ہیں ہم، سوری آج تھوڑا سا گلا ڈسٹرب کر ہے، تو آپ بہت دعا کیا کریں، یہ زندگی کا بنا لے اصول، ٹھیک ہے؟ دعا کرتے رہا کریں، مانگتے رہا کریں، خدا جانے کس کی قسمت آپ کی دعا سے کھل جائے۔ اور دعا لیا بھی کریں، ایسے کام کیا کریں کہ لوگ آپ کے لیے ہاتھ نہ اٹھائیں، دعاؤں کے لیے دل سے دعائیں نکلے آپ کے لیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔